وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ وہ متقی جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ بات اگر سورہ بقرہ کی جائے تو بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس میں گائے کے قصے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورتیں جن کا ایک الگ مقام قرآن کے اندر موجود ہے، ان میں سے یہ سورہ بھی ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی اسی سورت میں ہے۔ بات اگر اس سورت کے فضائل کی کریں، بہت ساری حدیثیں اس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی، اس کے جسم کے لیے اور اس کو نقصان پہنچنے والی چیزوں سے بچانے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ آپ نے کہا کہ قرآن تم پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا۔ پھر آپ نے خصوصی توجہ دیتے ہوئے کہا کہ 2 چمکنے والی سورتوں کو پڑھو، اس کے اندر آپ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ذکر کیا۔ یہی وہ سورت ہے کہ جس گھر میں اس سورت کی تلاوت عام بات ہوتی ہے، شیطان وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، نہ نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس سورت کو زندگی میں اپنانا برکت کا باعث ہے، اور زندگی سے اسے دور کرنا، نہ پڑھنا نہ اس پر عمل کرنا، یہ حسرت اور ندامت کا باعث ہے۔ بلکہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کے پڑھنے کو معمول بنا لیتا ہے تو جادوگر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ اس پر قدرت نہیں رکھ پائے گا۔ خود صحابہ اکرام میں سے صحابہ اکرام اپنے درمیان اسے سب سے بہتر سمجھتے تھے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو اکثر پڑھا کرتا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا کرتا۔ آخرکار اس سورت میں ایسا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا مقام بتایا؟ جب اس سورت کی شروعات کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر اس سورت میں کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا۔ محترم حاضرین، قرآن کی اگر پہلی آیت پر اس غور کریں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن تو ہر کسی کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقیوں کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا تقوی اس قرآن سے اسے پورا فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ ایک آدمی متقی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو، نہ آخرت کی یاد یہ اسے قرآن دلائے، لیکن جو تقوی والا ہوگا اس سورت سے کیا ہے، اس قرآن سے کیا ہے، بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی پہلی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا جو آدمی غیب پر ایمان نہیں رکھتا، چاہے وہ کتنا نمازی ہو، کتنا روزے دار ہو، وہ آدمی اللہ کے نزدیک متقی ہے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ غیب کہتے کسے ہیں؟ علماء اکرام نے غیب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا دل میں پختہ ارادہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدا کر کے رکھی ہیں جنہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ انہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اس تک پہنچنا عقل کی بس کی بات نہیں ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں یا تو اللہ خود بتا دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتائیں، تبھی ہم جان سکتے ہیں. یعنی نبیوں کے ذریعے ہی ان چیزوں کو جانا اور پہچانا جا سکتا ہے. اسے کہا جاتا ہے غیب. اگر غیب کے حوالے سے کہا جائے تو غیب کے اندر بنیادی چیزیں آتی ہیں کہ انسان اللہ پر ایمان لائے. سوال یہ ہے کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اس کے وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ زندہ ہے، حی ہے اور قیوم ہے، لہذا یہ غیب کے اندر آتا ہے. فرشتے انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ غیر مرئی مخلوق ہے. ان پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ آخرت کے دن کیا ہونے والا ہے، موت، اس کے بعد کے مراحل، قبر کی حالتیں، برزخی زندگی، اس کے بعد قبر سے اٹھایا جانا، یہاں تک کہ پل صراط پر چلا کر جنت جہنم تک پہنچانے تک جتنے معاملات بتائے گئے ہیں سب پر ایمان رکھنا. تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان رکھنا، بلکہ جنات پر ایمان رکھنا، اور اس کے علاوہ قیامت کی چھوٹی اور بڑی علامتیں، ان سب پر ایمان رکھنا. اگر بنیادی طور پر کہا جائے جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا ہے، چاہے ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، چاہے ہمیں سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، سب چیزوں پر ایمان رکھنے کو غیب کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، غیب کے حوالے سے بعض حضرات کے نزدیک بڑا مخالطہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، اولیاء غیب جانتے ہیں. غیب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غیب جسے غیب مطلق کہا جاتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک غیب نسبی ہوتا ہے جسے انسان جان سکتا ہے، وہی غیب اللہ نے رسولوں کو بتایا. بات کریں غیب مطلق کی تو اس سے مراد وہ غیب ہے جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ دنیا ختم ہوگی تو اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اس کے علاوہ سورہ لقمان کے اندر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب، کہاں اور کتنی اترے گی، مادر رحم میں کیا ہے، انسان کل کیا کمائے گا، اور کس کی موت کہاں اور کب لکھی ہے. اسے غیب مطلق کہا جاتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک ہوتا ہے غیب نسبی، یعنی ایک انسان جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا. انبیاء جانتے ہیں، صحابہ نہیں جانتے تھے. جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ بھی وہ غیب جاننے لگے. اور اسی طرح بہت ساری مثالیں غیب نسبی کی ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو یہ پرانے قصے سنائے ہیں یہ غیب میں سے تھے جو ہم نے آپ کو بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا. محترم حاضرین، جب غیب نسبی ایک ایسا غیب ہے کہ انسان اسے جان سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں بتاؤں کہ زمین کے اندر پانی کہاں ہے، جب تک انسان کوئی وسیلہ اختیار نہ کرے اسے پتہ نہیں چلے گا. جب تک اسے پتہ نہیں ہے وہ غیب ہے، لیکن جیسے ہی وہ معلوم کر لے وہ غیب کو جان گیا. تو یہ غیب نسبی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ سے ہوتے ہوتے وہ غیب ہم تک آ پہنچا ہے. اس غیب کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں. محترم حاضرین، بات اگر سورت کی جائے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جب شروعات کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا. قصہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی ہاتھ سے بنایا. اللہ نے سب سے پہلے انہیں اپنے گھر جنت میں رکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا. اللہ نے علم آدم کو سکھایا تھا. اللہ نے کہا کہ فرشتوں جو علم آدم جانتے ہو کیا ان چیزوں کے نام تمہیں پتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. لہذا حضرت آدم کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا. اللہ نے اسی بنیاد پر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں چھوڑا. حضرت آدم وہاں رہے.
اللہ نے حضرت آدم ہی کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، شیطان گیا بہکایا، اللہ نے حضرت آدم کو سزا دی اور شیطان کو بھی سزا دی، لیکن حضرت آدم نے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ شیطان نے توبہ کرنے کے بجائے اللہ کو چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک اور دعا کی کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں۔ یہ قصہ آپ نے بارہا سنا ہے، یہ قصہ بہت ساری نصیحتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلی نصیحت اس قصے سے پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان حسد کرنے لگ جائے تو حسد کی آگ میں خود انسان پہلے جلے گا، حسد کی آگ میں خود انسان جلے گا۔ اور تکبر، اگرچہ آپ دلیل کی بنیاد پر بھی تکبر کریں گے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ شیطان نے دلیل دی تھی، کہا اے اللہ میں آدم سے افضل ہوں، کیا یہ اس کی دلیل اس کے تکبر کے مسئلے میں کام آئی؟ نہیں کام آئی۔ دوسری بات، جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے انسان کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے، یہ تواضع ہے، اور اللہ کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، حضرت آدم نے اپنی غلطی کو مانا اور توبہ کر لیا۔ اس کے علاوہ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر انسان جنت میں بھی چلا جائے شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، شیطان اس کے ساتھ جنت میں تک داخل ہو جاتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان پر قدرت عطا کی۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی کہا کرا کرتے تھے ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ جس طرح تمہاری خون میں، جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، شیطان کے وسوسے بھی تمہارے کیا ہے خون کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں چھوڑا، لیکن اللہ نے ان کو بھی آزمایا۔ پہلے انسان، اللہ نے ان کو بھی آزمایا، تو گویا آزمایا جانا یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نہیں آزمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو آپ صحیح راستہ اختیار کریں، چاہے تو آپ غلط راستہ اختیار کریں۔ اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن شیطان نے بہکایا کہ آپ درخت کے قریب جائیں، اس کے پھل کو کھا لیں۔ حضرت آدم کے سامنے آپشن تھا، تو حضرت آدم نے اختیار کا غلط اختیار کیا اور جا کے درخت کو کھا لیا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو سزا دیتا ہے تو اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ سورت بڑی عظیم ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کی کچھ قصوں کا ذکر کیا، جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیسے آزمایا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے کی، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی، اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی، ان سب کا ذکر کیا گیا۔ بلکہ اس سورت کے اندر شرعی احکام بہت زیادہ ہیں۔ اگر بات عبادتوں کی کریں، اس کے اندر اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، اللہ نے صدقے کا ذکر کیا، اللہ نے روزے کا ذکر کیا اور حج کا ذکر کیا۔ معاملات کی بات کریں، اس صورت کے اندر سود کا ذکر ہے، قرض کا ذکر ہے، رہن کا ذکر ہے۔ خاندانی مسائل کی بات کریں، اس میں نکاح کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر ہے، ایلا کا ذکر ہے، عدت کے احکام ہیں۔ بلکہ اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عقیدے کے بہت سارے اصول بیان کیے۔ اس صورت کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اس کے لیے تقریباً 5 قصے الگ الگ جگہ پر بیان کیے گئے۔ بڑا مشہور قصہ، بنی اسرائیل کا ایک آدمی، اسے کسی نے قتل کر دیا۔ جیسے ہی وہ مر گیا تو لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کیونکہ نبی تھے، کہا کہ وہ مر گیا ہے، آپ بتائیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردے کو دے مارو، لہذا وہ اٹھ جائے گا اور جواب دے گا۔ کیونکہ بنی اسرائیل یہ باتوں کو ماننے والی قوم نہیں تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی بات سن کر اللہ سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر کہا کہ پوچھیے اللہ سے کہ اس کا کلر کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا سرخ پیلا کلر ہو، زرد مائل ہو۔ پھر پوچھا، کہا کہ اللہ سے پوچھو کہ آخرکار گائے کیسی ہونی چاہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اور مزید سختی کرتے ہوئے کہا کہ گائے ایسی لاؤ جس کو کاموں میں استعمال نہ کیا گیا ہو، نہ اسے ہل جوتنے کے لیے نہ پانی پلانے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری باتیں بتا دی، بڑی مشکل سے انہیں گائے ملی، اس کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کو جیسے ہی اس مردے پر مارا گیا، اللہ کے فضل سے وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے مارنے والے کو ذکر
کیا، پھر اس کے بعد یہ قصہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ محترم حاضرین، اس قصے سے کچھ نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مارو، تو فوراً بنی اسرائیل نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہاں، ہم نے کہا کہ اس کے مردے کو بتائیے، آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس سے علماء نے بتایا اگر کوئی آدمی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے۔ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دین کی بات سیدھی ہے، صاف ہے، اس پر عمل کیجئے، اس میں نجات ہے۔ جب انسان اسے کھو دے گا، انسان اس میں اور مزید تفصیل چاہنا چاہے گا، تو جتنا تفصیل میں جائے گا وہ اپنے لیے بوجھ کو اتنا ہی بڑھا لے گا۔ محترم حاضرین، یہ قصہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل یہ انبیاء کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں کیا کرتے، کس طرح کا برا اسلوب انبیاء کے ساتھ تھا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ نے جیسے ہی کہا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اسے مارا جائے، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ نے ہمیں کھیل تماشا بنا کر رکھا ہے؟ ایک نبی حکم دے رہے ہیں اور یہ نبی کے حکم کا مذاق اڑانا ہے۔ انہوں نے کہا الآن جیت بالحق، جب حضرت موسیٰ نے گائے کے تعلق سے ساری باتیں بتا دی، کہتے ہیں کہ اب آپ نے سچ کہا، اب آپ نے درست بات کہی۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ اب تک آپ صحیح بات ہمیں بتا نہیں رہے تھے، جبکہ وہ سب اللہ کی طرف سے وحی تھا۔ یقیناً یہ انبیاء کے ساتھ بے ادبی تھی، بلکہ انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے دعا کرو، رب کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ کی۔ یہی بدتمیزیاں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا ہے قیامت تک کے لیے ذلت کو ڈال دیا۔ محترم حاضرین، یہ قصہ بتاتا ہے کہ بسا اوقات کسی کی موت کسی کی زندگی کی وجہ بن جاتی ہے۔ گائے کو مارا گیا تو وہ انسان زندہ ہوا، یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ قانون بسا اوقات خواتین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون دنیا سے دوران حمل چلی جاتی ہے، مگر اللہ اس کے بدلے ایک زندگی کو بخش دیتا ہے۔ یقیناً اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک پیاری چیز اس قصے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا ایمان کمزور ہو تو اسے معجزہ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ معجزہ، ایک مردے کا زندہ ہونا، اپنے مارنے والے کو بتانا، یہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تم نے اپنی نگاہوں سے یہ سب دیکھا، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے اور تمہارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ محترم حاضرین، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بجلی کا قصہ ذکر کیا اور ان ہزار لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے مردوں کو یا عمارتوں کو دیکھ کر کہا کہ اللہ دوبارہ کیسا زندہ کرے گا۔ اس طرح حضرت ابراہیم کا بھی قصہ ہے جو انہوں نے پرندوں کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک مثال ان کی نگاہوں کے سامنے بتائی۔ بس مقصود یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کا ایمان اللہ کے ذات پر مضبوط ہو جائے۔ محترم حاضرین، اس قصے کے اندر کچھ بنیادی باتوں کی طرف اور اشارہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا اس کی خاصیت صرف اللہ کے پاس ہے۔ بہت سارے لوگوں کا تصور ہے کہ ایک آدمی جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح دنیا سے نہیں جاتی بلکہ لوٹ کر واپس بھی آتی ہے۔ ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس پر ایمان رکھتا ہے، جبکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو آدمی دنیا سے ایک بار چلا گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ آپ نے شعبان کی کنڈے کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اولیاء کے نام پر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے گھروں میں چراغ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے یہ لوٹ کر ہمارے پاس آتے ہیں، جبکہ صریح طور پر یہ عقیدے کی خلاف ورزی ہے۔ مشہور قصہ ہے حضرت عبداللہ بن حرام کا، یہ وہ پہلے شہید تھے جو احد کے دن شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو ان کے بیٹے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر بیٹھے تھے، بڑے غم زدہ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کہا کہ جابر بن عبداللہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا اے اللہ کے نبی میرے والد شہید ہو گئے، بہت سارا قرضہ اور بہت ساری بہنوں کو مجھ پر چھوڑ دیا ہے، لہذا اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسی بات نہ بتاؤں جسے سن کر تمہیں خوشی ہو جائے۔ کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جیسے ہی تمہارے ابا کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ نے کہا اے اللہ میں پلٹ کر دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے گیا لیکن اللہ نے مجھے کتنا انعام کیا۔
تب اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو ایک بار ہمارے پاس آتا ہے لوٹ کر کبھی دوبارہ دنیا میں جا نہیں سکتا. یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایتوں میں آتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کی روحیں لوٹ کر آتی ہیں، جبکہ یہ قصہ صاف طور پر اس کے مخالف باتوں کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے معنی اور مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے اور قرآن کی صورتیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکام کا ذکر کیا ہے حقیقت میں انہیں پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.